أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ترجمہ: اور تم اپنے آپ کو طاقت کے ذریعے تیار کیے رکھو اور اپنے گھوڑوں کو باندھے رکھو تاکہ تمہاری اس تیاری کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں اور تمہارے وہ دشمن جن کو تم جانتے ہو اور تمہارے وہ دشمن جن کو تم نہیں جانتے ان پر رعب طاری کر دے. اور جو کچھ بھی تم اللہ تعالیٰ کے راستے پہ خرچ کرتے ہو اس کا پورا پورا تمہیں اجر دیا جائے گا اور ایک ذرہ برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ مفتی صاحب. خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں. خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں. میرے منہ میں ایسی ہو زباں خدا نہ کرے. میں بلا تاخیر ملتمس ہوں ملک پاکستان کے ایک عظیم نعت خواں، ایک بہت بڑا اور معتبر نام، میری مراد جناب حافظ مرغوب احمد خمدانی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے ذکروں کو، ہمارے دلوں کو ذکر مصطفیٰ سے ہمکنار کریں. جناب حافظ مرغوب احمد خمدانی صاحب. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. الہی ہمیں شاد و مسرور رکھنا، بلاؤں کو ہم سے سدا دور رکھنا. پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں. کرم کر
صدقہ رحم کر دے شان رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے سدا مانگتا ہوں جو مفلس ہیں ان کو دولت عطا کر جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا کر میرے مولا جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا کر جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ شہباز پاکستان، صدر پاکستان مسلم لیگ نون، خادم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے ہمیں بذریعہ ویڈیو لنک جوائن کر لیا ہے۔ ہم اب تمام اپنی طرف سے اور پارٹی کی کارکنوں قائدین کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان پچھلے چند مہینوں میں انتہائی مشکلات سے گزرا ہے، اور خاص کر جو کرونا وبا جس نے پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لیا اور وہ پاکستان پر بھی اپنے قدم جمائے، پھر جو عید سے 2 روز قبل ہمارے پیارے ہم سے جدا ہوئے، PIA کا طیارے کا جو سانحہ ہوا اس میں جو شہداء ہم سے جدا ہوئے، اور اس کے علاوہ ہماری پارٹی کے ساتھی ہمارے بڑے پیارے بھائی پرویز رشید صاحب کے بھائی ہم سے جدا ہوئے، ہمارے پارٹی کے سابق MPA دوست مزاری صاحب کا کل قتل ہو گیا، اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے عزیز و اقربا دوست ساتھی اس دنیا سے چلے گئے، اور کرونا وبا کا بھی بہت سارے ساتھی شکار ہوئے، کچھ جان سے چلے گئے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو اس وبا میں مبتلا ہیں، ان کی صحت یابی، خصوصاً عطا اللہ طارق صاحب کی صحت یابی کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں۔ میں ملتمس ہوں مفتی انتخاب نعیمی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آپ ان تمام شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کریں، پاکستان کو اس کرونا کے عفریت سے نجات کے لیے بھی دعا کریں، پرویز رشید صاحب کے جو برادران دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی دعائے فاتحہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد وآلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ شہنشاہ کائنات، اس پر نور تقریب کے آغاز میں جو تلاوت کلام پاک کی گئی، بارگاہ سمدیت میں جو حمد کے کلمات پیش کیے گئے، مالک مولا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میرے مولا کائنات نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں، بالخصوص ہمارے بھائی جناب پرویز رشید صاحب، ان کے برادر، اور اس پارٹی کے جتنے مسلمان، خاص طور پر PIA کے سانحے میں جو مسلمان شہید ہوئے، اور جو کرونا وائرس میں جتنے مسلمانوں نے جام شہادت کو نوش فرمایا، میرا ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ اے پروردگار عالم، تو کریم رحیم ہے، تو شافی الامراض ہے، تو اس سے تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے یہ عرض کرتے ہیں، اس کرونا وائرس کو پوری انسانیت سے بالعموم اور بالخصوص اہل پاکستان سے نجات عطا فرما دے، اس کو دور فرما دے۔
میرے مولا کائنات پی یہ تیارے میں جتنے بھی دوست احباب مسلمان شہید ہوئے، انصار صاحب شہید ہوئے، جو صافی ہیں ہمارے بھائی، میرے مولا ان سب کی بخشش فرما دے، اس کرونا وائرس سے پوری انسانیت کو محفوظ فرما دے، بالخصوص اہل پاکستان اہل اسلام کو محفوظ فرما دے، اور شہر مکہ مکرمہ کی رونقیں بحال فرما، شہر مدینہ طیبہ کی رونقیں بحال فرما، اے اللہ ہمارے قائدین کی خیر فرما، اور کرونا وائرس سے پوری انسانیت کو اور رونا وائرس سے اہل پاکستان کو محفوظ فرما دے، اور اس حکومت سے جس نے ظلم و ستم کی انتہا کی ہوئی ہے اور پورے اہل پاکستان پریشان ہے، میرے مولا ان سے جلدی نجات عطا فرما دے۔ اور پاکستان مسلم لیگ نے جس طرح آج کے دن یہ جو ہے ایٹم کا دھماکے کر کے عالم اسلام میں بالخصوص اور پوری عالم انسانیت میں پاکستان کا سفر جو ہے سر فخر سے بلند کیا تھا، میرے مولا اس پاکستان کے تحفظ کے لیے بھی پھر اپنے فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ نون کو اپنے قائدین کی قیادت میں حکومت عطا فرما، تاکہ ملک و قوم کی خدمت کر سکیں۔ میرے مولا ہمارے قائدین کو بھی شفا عطا فرما، میاں محمد نواز شریف صاحب کو بھی شفا کاملہ عطا فرما، میاں شہباز صاحب کو بھی شفا کاملہ عطا فرما، اور جتنے اسیران جمہوریت اس وقت بے جا بند کیے قید ان ظالموں نے، مولا ان کو جلدی عزت کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ جو ہے آزادی عطا فرما دے۔ میرے مولا ہندوستان کے شر سے بھی پاکستان کو محفوظ فرما، اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر، وصلی اللہ تعالی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، ہمارے شیر دل رہنما، ہمارے بھائی، آپ کے بیٹے حمزہ شہباز شریف صاحب جو ایک برس سے یہ ظلم کے خلاف اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، یا اللہ ان کو بھی باعزت جلد از جلد رہائی نصیب فرما۔ میں بلا تاخیر آج کے اس عظیم دن کے موقع پر، یہ وہ دن ہے جب 22 برس پہلے آج ہی کے دن ہمارا پاکستان الحمدللہ پوری دنیا میں ایک واحد ایٹمی اسلامی مملکت کے طور پر ابھرا تھا، اور یہ ایک عظیم و شان جو میاں محمد نواز شریف کا کارنامہ اور عظیم و شان احسان عظیم ہے اس قوم پر اور عالم اسلام پر، اس کو انشاءاللہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ غیرت مند جرأت مند لیڈرز ہی ایسے فیصلے کیا کرتے ہیں، اور پاکستان کو الحمدللہ نواز شریف کی قیادت میں یہی لیڈرشپ انشاءاللہ آگے لے کر جائے گی۔ میں بلا تاخیر درخواست کروں گا سابق اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون کے شیر رہنما جناب سردار ایاز صادق صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہم سے بات کریں، اور وقت کی چونکہ کمی ہے میں تمام مقررین سے ملتمس ہوں کہ اختصار کے ساتھ بات کریں، کیونکہ بہت زیادہ مقررین ہیں، سب نے بات کرنی ہے، تو آپ کی تالیوں کے گونج میں جناب سردار ایاز صادق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد مسلم لیگ نون محترم شہباز شریف صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ شاہد خاقان عباسی صاحب، سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب، سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق صاحب، صدر پنجاب رانا ثناء اللہ صاحب، صدر بلوچستان جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب جو آج خاص طور سے تشریف لائے اس فنکشن کے لیے، میرے بڑے بھائی محترم سینئر رہنما پرویز رشید صاحب، میرے چھوٹے بھائی مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، جنرل عبدالقیوم صاحب، میرے قابل احترام بھائیوں بہنوں دوستوں، السلام علیکم۔ مجھے بلانے سے پہلے ہی جنرل سیکرٹری لاہور نے تاکید کر دی کہ مختصر گفتگو کریں، مگر آج کا دن ایک ایسا ہے جس دن میں مسلم لیگ نون کو فخر ہے اپنے قائد پہ، اپنی لیڈرشپ پہ، جنہوں نے ان حالات میں جن حالات میں امریکہ سے دباؤ تھا، دنیا کے دوسرے ممالک سے دباؤ تھا کہ پاکستان ہندوستان کا جواب نہ دے ایٹمی دھماکے کر کے، مگر سننے میں تو بہت باتیں آتی ہیں، وہ لوگ جو جماعت چھوڑ جاتے ہیں وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور جو نہیں چھوڑتے اور اصلیت اور حقیقت جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب پہ جس طرح کا دباؤ تھا،
جس طرح کا پریشر تھا اور جو آفریں تھیں کہ پاکستان کو اربوں ڈالر دیے جائیں گے، اس کے باوجود پاکستان کے لیے جو انہوں نے کیا وہ ایک ایسا کارنامہ تھا جو جب تک دنیا رہے گی، جب تک پاکستان رہے گا، انشاءاللہ یہ کارنامہ یاد رہے گا۔ اور یہ وہی ہندوستان ہے جو مودی کے آنے کے بعد جس نے پاکستان کی طرف میلی نظر سے دیکھا، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کی فوج اور پاکستان کی فوج میں زمین آسمان کا فرق ہے تعداد میں، اور جتنا وہ پیسہ اسلحہ خریدنے میں لگاتے ہیں، اور اگر کنونشنل وار کرنی پڑ جاتی اور نمبر گیم ہوتی تو اس نمبر گیم میں پاکستان کے لیے مشکلات ہوتی، مگر آج ان کو خوف اور ڈر جو ہے وہ ہے جو نواز شریف صاحب نے 1998 میں کارنامہ انجام دیا اور جو انہوں نے کیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کرونا کی وبا میں مبتلا ہے اور ہندوستان کی افواج پاکستان کے اور کشمیر کے بارڈر پہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کسی سے ڈھک چھپا گفتگو کرنی چاہیے تھی، جو انہوں نے آ کے وعدے کیے تھے کہ کشمیر کی کیمپین کے لیے ہم ہر دنیا کے ملک میں سفیر بھیجیں گے جو جا کے انہیں بات کریں کہ ہندوستان وہاں کیا کر رہا ہے، وہ ناکام ہوئے۔ کل خبر ہے نے جو OIC میں کیا، یہ حکومت پاکستان کی کمزوری نظر آتی ہے، نہ صرف اس فیلڈ میں مگر جس طرح بار بار آپ جانتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں ریکوزیشن ہم نے کی اور حکومت کی یقین دہانی پہ کہ ہم سیشن بلائیں گے، نہیں بلایا، ہم نے ریکوزیشن واپس لی مگر انہوں نے سیشن نہیں بلایا۔ مگر جب ہم نے فیصلہ کر دیا کہ اب ہم نے ریکوزیشن واپس نہیں لینی اور ہم سیشن میں جائیں گے، اور حکومت پاکستان ایک پالیسی، ان کے وزیر جو ہیں، جو کہ وزیر اعظم نیازی صاحب ہیں، وہ آ کے اور ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیں گے جس میں ہمیں یہ بتائیں گے کہ ابھی تک کیا کیا، اب کیا ہو رہا ہے، آگے ان کا لائحہ عمل کیا ہے، جس پہ کہ پاکستان کے جو نمائندہ لوگ سارے صوبوں سے وہاں بیٹھے تھے ان کی تجاویز لی جائیں، اور ان کی تجاویز کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے کہ کیا جامع پالیسی ہوگی۔ کبھی کہتے ہیں لاک ڈاؤن، کبھی کہتے ہیں کھول دو، کبھی کہتے ہیں اشرفیہ نے لاک ڈاؤن کیا۔ وہ کون سی اشرفیہ، یہ ہمیں بھی بتائیں، جو وزیر اعظم کے قابو میں نہیں، جو لاک ڈاؤن جنہوں نے ان سے پوچھے بغیر کر دیا، شاید ان کو یقین بھی نہیں کہ وہ وزیر اعظم ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ جس طرح نواز شریف صاحب کوئی سانحہ ہوتا تھا، شہباز شریف صاحب گرمی، سردی، بارش، آندھی طوفان میں اس جگہ پہنچ جاتے تھے، وہ تو لاہور شہر کی گلیوں میں پہنچ جاتے تھے جب بارشیں آتی تھیں اور کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور یہ ایک وزیر اعظم نیازی جس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ کراچی جا کے ذرا صورتحال خود بھی دیکھ لیں، ان کو چھٹی منانا مقصود تھا اور وہاں جا کے یہ نہیں کرنا۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟
کس نے اس ملک کو لیڈ کرنا ہے، شاید انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے لیڈ کرنا ہے، یا شاید ان کے اختیار میں نہیں کہ انہوں نے لیڈ کرنا ہے۔ وہاں پہ جا کے ان کو کم از کم حالات تو دیکھنے چاہیے تھے، کچھ لوگوں کے گھروں میں جا کے تعزیت تو کرنی چاہیے تھی، ان لوگوں کے ساتھ تو کرنی چاہیے تھی جو وردی میں تھے، جو وردی میں اس جہاز میں جو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے، جو باقی لوگ تھے جو پاکستان کے رہنے والے، جو پاکستان کے، اور بہت سے شاید ان کے چاہنے والے بھی ہوں گے، وہ پاکستان کے شہری تو تھے۔ تو کیا عمران خان نیازی صاحب کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، یا ان کے لیے اپنی چھٹی یا آرام؟ یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون تو کرونا پہ سیاست کر رہی ہے۔ اگر سیاست کر رہی ہوتی تو مسلم لیگ نون جو سیشن بلایا تھا اس سیشن میں کویسچن آر بھی رکھاتے، کال اٹینشن بھی لگاتے، ایڈجرنمنٹ موشن بھی لگاتے۔ مسلم لیگ نون کی آفر تھی کرونا پہ گفتگو ہوگی، اور صرف کرونا پہ ہوگی تاکہ ہم اس ملک کو اس وبا سے بچائیں۔ وہاں وزیر اعظم نے آنا گوارا نہیں کیا۔ وزیر اعظم ہو تو گوارا کرے، اور وہ ہیلتھ منسٹر بھی ہیں۔ تو باتیں بہت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں جس جگہ انہوں نے لا کے کھڑا کر دیا معاشی طور پہ، اب جب میں ملتا ہوں ان لوگوں کو جو یہ چاہتے تھے کہ ہم تبدیلی آئے، اب ہم ان کو بھی آزما کے دیکھ لیں۔ اب میرا خیال ہے انہوں نے ان سب کو آزما بھی لیا، دیکھ بھی لیا، پرکھ بھی لیا۔ شاید کوئی ان میں اہل ہوتے تو کچھ کام کر دکھاتے۔ مجھے تو ان میں اہلیت، کیپیسٹی، کیپیبلٹی اور کہیں طرح کی کوئی اہلیت نہیں نظر آتی، اور اللہ تعالیٰ کو رحم کرے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ وقت آنے والا ہے کہ اس بجٹ کے بعد اپوزیشن کو اکٹھا بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں۔ کیا ہم اسی طرح چلیں گے؟ ہم جمہوریت کو ڈیریل تو نہیں کرنا چاہتے، مگر ٹارگٹ مسلم لیگ نون ہے۔ کہتے ہیں کہ اب احتساب ہوگا، اور وہ احتساب سب کا ہوگا۔ احتساب ہو تو نظر بھی تو آئے ہوتے ہوئے، اور دوسرا جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کے پاس ان کو بلایا نہیں جاتا، اور مسلم لیگ نون کے قائدین، ورکرز کو نیب کی پیشیاں بھگتنا پڑتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی ڈیمانڈ کی ہے، اور میں اب بھی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ نیب کو ختم ہونا چاہیے۔ امینڈمنٹ کے بات کرنا چھوڑ دیں، نیب کو ختم ہو، دوسرے محکمے جو ہیں وہ اپنا کام کریں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان، ہائی کورٹس آف پاکستان اپنے فیصلوں میں جو کامنٹس دے چکے ہیں، جو لکھ چکے ہیں، وہ کسی سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں۔ اب فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے، اور جو لوگ یہ کہتے تھے کہ کوریا کا صدر استعفیٰ دے دیتا ہے جب کوئی حادثہ ہو، ہم نے تو یہاں ہر مہینے شیخ رشید کو پٹری سے اترتے دیکھا، میرا مطلب ٹرین کو پٹری سے اترتے دیکھا، اور کبھی ملامت بھی نہیں ہوئی، کبھی شرمندگی بھی نہیں ہوئی۔ مگر سب سے بڑی اپوزیشن کی پارٹی ہوتے ہوئے، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہوتے ہوئے، میرا خیال ہے وقت آ گیا، ہماری تنظیم سازی مکمل جب ہوگی اس کے بعد مسلم لیگ نون کو گھر بیٹھنا جو ہے وہ پاکستان کی حفاظت نہ کرنے کے برابر ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، میں نے تھوڑا زیادہ وقت لے لیا عمران نذیر صاحب، میں معذرت خواہ بھی ہوں، اور میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو جلدی لائے، اور ہمارے لیے جو لڑائی لڑنے والے جوان کچھ یہاں بیٹھے ہیں، جس میں سعد رفیق صاحب، احسن اقبال صاحب، شاہد خاقان صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اور حمزہ شہباز صاحب، جو اس وقت بھی ہماری لڑائی لڑ رہے ہیں، اور ایک بے گناہ آہت چیمہ جس کے خلاف کچھ بھی نہیں نکلا، جو صرف شہباز شریف صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہ بننے کی سزا وہ کاٹ رہا ہے، اس کو بھی میں اپنا ہیرو سمجھتا ہوں۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ وما علینا الا